اچھا پھر تو یہ تھا ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہاں جی یہ ہو چکا تھا پہلے. اس پہ تو میں بات کر چکا ہوں پہلے. اس کا ایک پہلو رہ گیا. فضیلت کے دعوے ہیں اصل میں. تو انہوں نے توہین کے دونوں مجھے حضرت امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی تعریف میں جو مسیح وہ رکھے اپنے پاس. جی حضرت. اس کتاب میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو سب مولوی ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں سے وہ حصے جہاں اپنی بحیثیت مسیح فضیلت کا ذکر ہے یا مسیح مادی کے طور پر ان کو نکال کر عامت الناس میں جوش دلاتے ہیں. اور یہی طریق اسمبلی میں بھی اختیار کیا گیا. حالانکہ تقویٰ کا طریق یہ ہے کہ پہلے اصولی بحث کی جائے کہ اہل اسلام کے نزدیک مسیح کا مقام کیا ہوگا. وہ امت سے کہ دوسرے لوگوں سے ادنا ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں جو حوالہ تھا پہلے میں پڑھ چکا ہوں وہ ہے آپ کے پاس اویلیبل؟ شیعہ والوں کا تو نہیں وہ جو جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب علماء پچھلوں سے امام مہدی وہ ہے حوالہ. اب میں ابھی چاہوں گا کچھ دیر تک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ انسان بے وجہ جوش میں آئے اور آپس میں خام خواہ کی بحث شروع کر دے. فضیلت کے موضوع پر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال اٹھایا گیا ہے بحث کے دوران آپ نے مجبوراً یہ گفتگو کی ہے. لیکن آپ کو شوق نہیں تھا کہ خام خواہ اپنی فضیلت کے قصے بیان کرتے رہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب خدا تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آپ کو کہا کہ تو وہ مسیح ہے جو پہلا مسیح فوت ہو چکا ہے اور تجھے مسیح کا لقب دیا جاتا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں کہ مدتوں میں اس سے بہت گھبراتا رہا اور اپنے تئیں یہ تعبیر کرتا رہا کہ میرے مسیح سے کیا نسبت. مطلب تھا میں ایک امتی عام انسان ہوں، غیر نبی ہوں، اور اس کا کچھ کوئی معنی ہوں گے. اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقی اصلی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی طبیعت میں بے حد عجز تھا، انکسار تھا، کوئی فخر کی عادت نہیں تھی. لیکن جب مناظرے ہوئے ہیں، جب غیروں سے مقابلے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو اصولی مسلک ہے اس کو بیان کرنے میں اپنے خوف بھی نہیں کھایا اور بالکل بے جھجک بیان کیا ہے. یہاں آپ کا یہ مسلک ہے آغاز میں، جب وحی کے آغاز میں، کہ میں یہ سوچتا رہا کہ میں نبی نہیں ہوں، اس لیے جب مجھے مسیح کہا جاتا ہے تو محض ایک اعزازی لقب ہے، اس کی کوئی حقیقت دوسری نہیں. یہاں تک کہ بارش کی طرح وہی نازل ہوئی، مطلب ہے متواتر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور زور کے ساتھ یہ واضح کیا کہ تو امت محمدیہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا ہے. یہ امتی نبی یا ذلی نبی، یہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں یہ مراد اس سے یہی ہے. من یطع اللہ والرسول والی آیت کے تابع اطاعت محمد مصطفیٰ اور اطاعت خداوند میں خدا تعالیٰ کی اطاعت میں آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ اللہ کے نزدیک آپ کو اس زمانے کا امام مسیح بنایا گیا اور اس پہلو سے آپ کو نبی اللہ فرمایا گیا. جب اس مرتبے تک پہنچے ہیں آپ تحقیق کے، تو وحی کی شدت کی وجہ سے، اور پھر وہ حدیث جو مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح آنے والا مسیح جس کا ذکر فرما رہے ہیں وہ نبی اللہ ہوگا، تو آپ کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو امت محمدیہ میں نبی تسلیم کریں. اب یہ جتنی لغو جذباتی بحثیں ہیں ان کا حل اسی میں ہے کہ پہلے یہ ہم سے بات کرو کہ آپ کے نزدیک نبی کا مقام غیر نبی سے ادنا ہوتا ہے یا بڑھ کے ہوتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بعض شیعوں نے جب مبالغہ عملی سے کام لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے بڑھ کر قرار دیا تو اس پر تمام سنی علماء بہت مشتعل ہوئے اور ان پر جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اس میں ایک یہ بھی ہے. تو کم سے کم سنیوں کو تو یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے
کہ مسیح چونکہ نبی اللہ ہے، کوئی دوسرا امتی اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیح جب آئے گا تو ان مولویوں کے نزدیک کیا دعویٰ کرے گا؟ وہ یہ کہے کہ میں نبی اللہ ہوں لیکن امتیوں کے دوسرے امتیوں سے ادنا ہوں اور ہر غیر امتی مجھ سے افضل ہے، تمام صحابہ مجھ سے افضل ہیں اگرچہ میں مسیح ہوں۔ یہ دعویٰ کریں تو مولوی سب جھٹلا دیں گے کہ تم کہاں سے نبی اللہ بن گئے؟ یہ تو مسلمہ عقیدہ ہے سراج اعظم کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے باوجود نبی اللہ سے افضل نہیں، اور مسیح ان سے افضل ہوگا۔ اس کے متعلق تو میں اتنے حوالے پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بس اس بحث کا رخ یہ ہے، اصل اس سے ہٹ کر کسی دفاعی اور کمزور بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ٹوک بات کرو کہ تمہارے نزدیک کیا عقیدہ ہے، اگر ہمارے نزدیک بھی وہی عقیدہ ہے تو پھر تکلیف کیا ہے؟ بین ہی ہمارا وہی عقیدہ ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا۔ اصولی بحث تھی کہ آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بحیثیت مسیح موعود، بحیثیت مہدی موعود دوسروں سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب افضل والی بحث میں جماعت احمدیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کا ذکر خود فرمایا، قرآن کریم نے آپ کی فضیلت کا ذکر خود لفظوں میں استعمال فرمایا، لیکن اس گفتگو کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ افضلیت کی بحث میں پڑھیں، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ہزارہا ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اگر یہی بحث چل پڑے تو جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اشتعال انگیزی کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بعض لوگوں نے جو ان کے مرید تھے حضرت یونس بن متہ کے، انہوں نے جب سنا بعض صحابہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں تو وہ مشتعل ہوئے اور آپس میں ان کی تیز تکرار ہو گئی، تو میں ہوئی۔ اس پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متہ، مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو۔ پھر باوجود یہ فرمانے کے کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے بس چارہ نہ رہتا۔ یہ فرمانے کے باوجود جب حضرت موسیٰ کی قوم سے یعنی یہود سے کسی صحابی کی بحث ہوئی اور اس نے کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو ناراض ہوا، اور جب یہ معاملہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو۔ یہ ہرگز مراد نہیں کہ میں افضل نہیں ہوں، افضل ہونے کا تو خود دعویٰ ہے اور بڑے واضح کھلے الفاظ میں دعویٰ ہے۔ قرآن کریم نے خاتم کے علاوہ بھی آپ کی سرداری کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے احمدیوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ افضلیت کی بحث میں پڑھنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بے وجہ یہ علماء لوگ جو عام بازاری لوگ ہیں بیچارے جن کو کچھ پتہ نہیں ان کو اشتعال انگیزی کرتے ہیں اور بے وجہ تکلیف میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کم فہم لوگ ہیں، سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تو شبدہ بازیاں چاہیے اور ہلکے گھٹیا اعتراضات سے عوام الناس میں اگر جوش دلا دیں تو سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ بس ان کو ایسا موقع دینا نہیں چاہیے، ان سے صرف اصولی گفتگو کریں، اور اسی پر میں آج گفتگو کروں گا، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے جو تائیدی حوالے ہیں بعض وہ پیش کروں گا۔ اصولاً یہ گفتگو ہے کہ مسیح اور مہدی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ پرانے حوالے تھے۔ حضرت علی کا چونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر ذکر چلا ہے، اور حضرت امام حسین کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب غالی شیعوں کی گفتگو ہوئی تو وہ یہ بحث اٹھا رہے تھے جس جہاں سے حوالے لیے گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دوسرے سے افضل ہیں، اور نبیوں سے افضلیت کی بات بھی کی گئی۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس قسم کی مبالغہ آمیزیاں نہ کرو،
हजरत इमाम हुसैन का भी कहते थे कि वो भी सबसे अफजल हैं। आपने फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन का तो कुरान में नाम नहीं है, जबकि जैद का नाम है, अबू बकर का जिक्र है, अली का जिक्र नहीं है। शिया और जरिए से बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वाज़ेह तौर पर तो सिर्फ हजरत अबू बकर का जिक्र है। फिर आपने फरमाया कि देखो हजरत इमाम हुसैन को तुम इब्नियत के कायल हो, इसलिए तुम फजीलत दे रहे हो। हालांकि कुरान करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्नियत की कुल्लियत नफी फरमा रहा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, तो फरमाया हजरत इमाम हुसैन रिजाल थे, मेरे से थे कि नहीं। ये एक बहस है, उसको तोड़ मरोड़ के बाद हिस्सों को उठाकर इश्तियाल अंगेजी के लिए जाहिल आदमी पेश कर रहा है। कोई अकल ही नहीं है, मौका देखे, महल देखे, गुफ्तगू क्या हो रही है। और हजरत मिशर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कुरान की रूह से तो हजरत इमाम हुसैन रसूल सल्लम के बेटे नहीं कहला सकते, हजरत फातिमा और हजरत अली के बेटे कहला सकते हैं, क्योंकि कुरान फरमाता है मा मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, एक भी तुम में से ऐसा शख्स नहीं, मर्द हो जो जिसका रसूल सल्लम बाप हो। मा काना मोहम्मद अबा अहदिन, मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। अब ये जो बड़ी कवी दलील दी है, रूहानी तौर पर औलाद तस्लीम फरमाते थे और वो अलग गुफ्तगू कर रहे हैं। उन सब हवालों को छोड़ देते हैं और शरारत के लिए इस किस्म की बातें लेते हैं। हजरत अली के मुताबिक फरमाया कि देखो मैं जिंदा मौजूद हूं तुम्हारे अंदर, मुझे अल्लाह ताला ने रूहानी तौर पर अली का मकाम और मर्तबा बख्शा है, क्योंकि इमाम महदी में ये मर्तबे शामिल हैं। और ये अकीदा तमाम अहले सुन्नत का है और होना चाहिए कि इमाम महदी के अंदर अलवियत का मर्तबा शामिल है, और अगर वो नहीं मानते तो उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अफजलियत तो बाहर मानते हैं, ये तो शामिल होना तो उससे बेहतर बात है। तो हज़रत मसीह अलैहि फरमाया कि मैं जिंदा मौजूद हूं तुम्हारे अंदर और खुदा गवाह है कि उसने मुझे बनाया है। तो तुम जो ऐसी बहसों में पढ़ते हो जहां दोनों फिरके शिया और सुन्नी अपनी अपनी हदीसें निकालते हो और दूसरे की हदीसों को झुटाते हो, ये बहस है मसीह अलैहि की। और अंधेरों में पड़े हुए हो, हर आदमी अगर शिया है तो कहेगा सुन्नी हदीसें झूठी और हमारी हदीसें सच्ची, और हम हजरत अली की फजीलत तमाम सहाबा पर और हजरत अबू बकर वगैरह पर खुसूसियत से साबित कर चुके। जब सुन्नी अपनी हदीसें पेश करते हैं तो कहते हैं तुम्हारी हदीसें झूठी हमारी सच्ची। इस झगड़े को तय करने के लिए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में जिंदा मौजूद हूं, तुम मुर्दा अली जो फौत हो चुके और उनके मुतालिक उनकी हकीकत समझने के लिए तुम्हारे पास कोई कतई जरिया मौजूद नहीं रहा, क्योंकि एक दूसरे की हदीसों को जुटला रहे हो। मुझसे पूछो। और ये जो है ना पूछना, ये एक बहुत ही गहरी हिकमत की बात है जो एक हदीस नबवी की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी का मकाम भी और ईसा का मकाम भी हकम अदल का बयान फरमाया है। बस अगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वही हैं तो कैसे मुमकिन था कि आप अपने हकम अदल होने का इनकार करते? मौलवियों के साथ हाथ जोड़ लेते कि नहीं भी मुझे खुदा ने बनाया था, मगर मैं आपसे बड़ा डरता हूं, आपकी बेजुबानी जो है उससे मैं काफी जख्म खा चुका हूं, मेरी तौबा में हकम अदल नहीं। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो वही जिक्र कर रहे हैं कि तुम्हारी बेजुबानियों के बावजूद मैं जानता हूं कि तुम्हारी तेज तलवारें जो जुबान की चलती हैं वो सख्त मुझ पे जुल्म करेंगी और कर चुकी हैं, लेकिन मैं हकीकत हाल से बयान से बाज नहीं आऊंगा। ये अजमत किरदार है और उसूली बहस है। फरमाते हैं खुदा ने जब मुझे इस मकाम पर फायज किया है तो मैं मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल हकीकत क्या है। और वो हकीकत ये बयान फरमाई कि हजरत अबू बकर बिला फजल खलीफा है, हजरत उमर नंबर 2, जिस तरह तकदीर इलाही जाहिर हुई है उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और ये सुन्नी उलमा वो इबारत शिया मुनावरे से इबारतें उठाते हैं और सुन्नियों को अंगेज करने के लिए और शियों को अंगेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मौक़िफ़ उनका और वो भी बड़े मजबूत दलाइल से बयान किया जा रहा है। इसलिए ये वैसे सब बेकार हैं, क्या अल्फाज कहे, क्यों कहा। बुनियादी बात यही है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा था मैं मसीह हूं, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा था मैं महदी हूं।
اور یہ شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی اور مسیح کے لیے بہت بڑا مرتبہ مانتے ہیں. کوئی دعوے دار جو سچا ہو وہ بھی وہی بات کہے گا اور جو جھوٹا ہو ان کے نزدیک وہ بھی وہی بات کہے گا. کیونکہ جب آپ کہہ دیں کہ میں اس منصب پر ہوں تو اس منصب کے لوازمات بیان کرنا اور انہیں تسلیم کرنا ایک لازم بات ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں ہوں ڈپٹی کمشنر مگر ایک تحصیل کا افسر بھی نہیں ہوں اور چپراسیوں سے بھی بدتر ہوں. اور تحصیلدار تو بہت موزوں مقامات پر ہیں, تھانے دار تو میرے بہت اعلیٰ افسران ہیں. کون کہے گا ایسے ڈپٹی کمشنر کو کہ تم ڈپٹی کمشنر ہو گئے تم باہر پاگل و جنونی ہو؟ اگر وہ یہ کہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ, بڑے بڑے اعلیٰ افسر و قابل لوگ موجود ہیں, مگر اللہ نے مجھے یا حکومت نے مجھے جس مرتبے پر فائز کیا ہے اس کا مقام یہ ہے, وہ ان سے بالا ہے اور یہ مقام حکم عدل ہونے کا ہے. بس حضرت مسیح علیہ السلام کی بحث فضیلت کے بے وجہ اظہار کے لیے کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ نے بحث کے دوران جب مناظر نے ایک ناجائز مسلک اختیار کیا اس کو سمجھانے کے لیے اس کے مقابل پر دلیل دی اور اپنا مقام بیان ہی وہ بیان کیا جو امام مہدی اور مسیح کا ہونا چاہیے. اس پر بات ختم ہے. اگر مسیح اور مہدی کے مقام سے بڑھ کر بیان کیا تو نکالو, یہ بحث کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے احمدیوں کو اس سے بالکل مروب ہونے کی ضرورت نہیں. ان کو چیلنج کریں, میدان میں کھینچ کے لائیں کو تم بتاؤ مسیح اور مہدی کا کیا مقام ہے. اب دکھاؤ ذرا عبارت, بہت عبارت سے میں پڑھ چکا ہوں, میں سارے نہیں پڑھوں گا مگر علامہ باقر مجلسی کی یہ عبارت تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ شیعوں کو انگیخت کرنے کے لیے خصوصیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حوالے پیش کیے گئے ہیں کہ میں علی سے افضل ہوں یا علی مجھ میں ہے, میں وہی علی ہوں جو دوبارہ, علی کا افضل کو لفظ نہیں آتا, میں وہی علی ہوں دوبارہ تم میں زندہ موجود ہوں. تو وہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے متعلق اپنے قصے کا اپنے روایتوں کے جھگڑوں میں مبتلا نہ ہو. تمہاری روایتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, دونوں ایک دوسرے کی روایتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو. میں موجود ہوں تمہارے اندر, مجھ سے پوچھو. اس سے بہتر مسلک اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا. بس شیعوں کے نزدیک مہدی کا مسلک ہے کیا, یہ گفتگو ہے. علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں یقول مہدی یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل ومن اراد ان ينظر الى موسى و یوشع فہا انا ذا موسى و یوشع الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین. اور اس کے بعد کیا ان کے پاس عذر باقی رہ جاتا ہے جھگڑنے کا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح موعود نہیں ہے, مگر جب تک اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں, مسیح موعود کے منصب کا بیان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے, اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے. یہ تو ناممکن ہے کہ میں ہوں مسیح موعود مگر مسیح موعود کی باتیں مجھ میں نہیں پائی جاتی. ایسی جاہلانہ بات یہ کرتے ہیں, یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کوئی شخص دعویٰ مسیح موعود کا کرے اور اپنی علامتیں چپراسیوں کو بیان کرے. جو مسیح موعود کا دعویٰ کرے گا مسیح موعود کی علامتیں بتائے گا, وہ یہ علامتیں ہیں. اس کا ترجمہ ہے بہار الانوار جلد 13 صفحہ 202 سے لی گئی ہے. یعنی جب امام مہدی آئے گا تو اعلان کرے گا کہ اے لوگوں, اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں, اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں, اور اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین میں ہی ہوں. یہ منصب کی بحث ہے. اب بتائیں, علامہ باقر نے گستاخیاں کی ہیں, مگر اگر انہوں نے گستاخیاں کی ہیں تو پھر سارے شیعوں کا مسلک ہی یہی ہے حقیقت میں. کیونکہ کسی شیعہ نے ان پہ تان نہیں کیا, یہ ثابت شدہ حقیقت ہے. مجھے بتاؤ وہ عالم کون ہے جس نے علامہ باقر مجلسی کی اس عبارت کو کوٹ کیا ہو
اور کہا ہو کہ جھوٹ بولتا ہے، بد بکتا ہے، اس نے کفر کی بات کی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو مارو کوٹو، اس کو جلاؤ، کیونکہ اس قابل نہیں ہے کہ شیعوں میں شامل کیا جائے. شامل ہے، امام ہیں ان کے، امام تو ان معنوں میں نہیں مگر بہت بڑے عالم اور ایسے جن کو عموماً سند مانا جاتا ہے. اب بتائیے سنی عبادت بھی کوئی ہے دوبارہ یاد دہانی کے لیے؟ پہلے پڑھ چکا ہوں. سنیوں کو بھی ایسے حضرت امام مجد علی ثانی ابن عربی ان کے یہی بالکل مجد علی ثانی کا تو بہت ہی عظیم الشان ہے، وہ خراج تحسین آنے والے ماضی اور مسیح کو. تو یہ جھگڑا بالکل لغو ہے. امام باقر کا میں نے کہا تھا نا، انہوں نے کوٹ کیا، علامہ باقر مجلسی نے یہ بات کہی ہے، مگر حوالہ دیا حضرت امام باقر کا، وہ ٹھیک ہے. تبھی میرے منہ سے امام باقر بھی نکل گیا تھا، دو ہیں نام ملتے جلتے، اس لیے وہ شبہ ہو گیا. اچھا کہ آپ نے یاد کرا دی. علامہ باقر مجلسی ٹھیک ہے، انہوں نے کوٹ کیا ہے، لیکن اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. کہتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ مزید وضاحت کر دوں تو شیعوں کا تیر ہدف پھر کہ تیر کا ہدف صرف امام باقر ہی نہیں بنیں گے، حضرت نہ علامہ باقر مجلسی نہیں بنیں گے، حضرت امام باقر بھی بن جائیں گے. ان کو بھی پھر اسی تلوار سے ذبح کرو. کیوں تکلیف نہیں ہوتی اس کو پڑھ کے؟ صرف ایک شخصی نفرت ہے اور کچھ نہیں ہے. اصولی طور پر دیکھیں، کہہ دیں کہ یہ کہتے ہوں گے، ہم نہیں مانتے، ہمارے نزدیک جواب جو مجھے عادتیں ہیں ہم لوگوں کی، جو کہتے ہیں کہیں، لیکن اصولی اختلاف کا حق ان کو کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ کہہ کر اشتعال دینا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے کہ انہوں نے بے عزتی کی ہے کسی کی، کیونکہ مسلک جو بیان کیا ہے ایک مرتبے کا، وہ مسلک وہی ہے جو سب بیان کرتے ہیں، اور اس میں عزت بے عزتی کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر ان باتوں پر تم اشتعال دلاتے ہو تو پھر شیعہ تو حضرت کرشن کو خدا کا اوتار مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور پوچھو تو ان سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو افضل سمجھتے ہیں کہ نہیں. ہر مسلک جو ہے، ہر مذہب افضلیت کی بحث میں تو ضرور پڑا ہوا ہے. حضرت مسیح کو ان سب سے افضل یہ مانتے ہیں کہ نہیں عیسائی؟ تو ان کا قتل عام کیوں نہیں کروا دیتے؟ اس لیے کہ آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان حکومتوں کے آگے. ظلم ہے، جھوٹ ہے، اندر کی باتیں اور ہیں. صرف جہاں کمزور دیکھ کر رگیدنے کا شوق پورا کرتے ہیں، وہاں سوچتے ہی نہیں تقویٰ کا اختیار کرتے ہوئے کہ اصل مسلک ہے کیا. جب بھی کوئی شخص کسی فرقے سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اپنے امام کو بسا اوقات وہ دوسرے سے افضل سمجھتا ہے. یہ میں عام بات کر رہا ہوں. پہلی دلیل اور تھی، پہلی دلیل تھی حق پر مبنی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بین ہی وہی مسلک ہے، منصب مسیحیت اور منصب مہدویت پر، جو شیعہ ائمہ کا ہے اور جو سنی ائمہ کا ہے. یہ ایک بات ختم ہوئی. اب اصولی بات ہے، کیا ان ایسی باتوں پر اشتعال انگیزی کا حق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، حضرت رام ہیں، حضرت کرشن ہیں، ہندو ان کو مانتے ہیں، حضرت زرتشت کو زرتشتی مانتے ہیں، بدھا کو ماننے والے بودھ ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب کے بانیوں کے اپنے ایک مرتبے ان لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور ان سے پوچھو تو بلا استثناء یہ جواب دیں گے کہ تمہارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مرتبہ ہو، ہمارے نزدیک وہ افضل ہیں. اس کو اشتعال انگیزی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہنے کا حق ہے کہ تم ان کو کہہ دو کہ ہم تمہارے بننے کی بات تمہیں پتہ چلے گا، اور یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری باتیں ہم لغو سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ لوگ اپنے کسی امام کو بڑا سمجھتے ہیں مرتبے میں، اس لیے ان کا قتل غارت کو یہ حتق رسول ہے، یہ انتہائی جاہلانہ مسلک ہے، اور دنیا میں کوئی قوم نہیں لیتی سوائے مولویوں کے. اب زندگی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ میں نے جائزہ لیا ہے تمام مذاہب کا اس دور میں بھی پہلے بھی، آج تک آپ کو آج تک تو نہیں کہنا چاہیے، پہلے بعض دور میں کچھ آپس میں جھگڑے کی باتوں پہ چلے ہیں، اس دور میں اس زمانے میں سوائے مولویوں کے جو مسلمان کہلاتے ہیں، کوئی مذہب کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہو، اس کے مذہبی رہنما ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کا فتویٰ نہیں دیتے، نکال کے دکھائیں، اور یہ بحث نہیں کرتے کہ فلاں نے فلاں کی بےزتی کر دی، فلاں نے فلاں کی بےزتی کر دی۔ اب عیسائیوں میں سینٹس کا جھگڑا ہے، اور جو کیتھولسزم ہے وہ بہت سے سینٹس کو ماننے والا، یعنی کیتھولک مذہب، اور اس کے نتیجے میں ہر سینٹ کا، ہر ایک شخص نے، یہ گروہ نے اپنا ایک سینٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کو وہ دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اب یہ جھگڑے یہاں کیوں نہیں چلتے کہ فلاں نے کہہ دیا فلاں افضل ہے، اس کو قتل و غارت کرو، مارو کوٹو، اس کو عیسائیت سے باہر نکال کے پھینک دو۔ ہندوؤں میں اتنے اختلافات ہیں، مگر یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ سکھوں کو ساتھ میں لائیں کہ تم بھی اصل میں ہندو ہو۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اچھوتوں میں بھی ہاتھ نہ ڈالنا، یہ بھی ہندو ہیں، ان کو نہ ہم سے لے کے جاؤ۔ اتنے روشن دماغی ہے ان میں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھوت ہمارے اندر کیا کرتے ہیں، یہ پلید لوگ، ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ سکھوں کا کیا تعلق ہندو مذہب کا؟ انہوں نے توحید کا اعلان کیا، اور باقی سب کو کاٹ کاٹ کر پھینکنا شروع کریں تو جو اکثریت ہے ہندوستان میں ہندو کی، وہ نہایت معمولی اقلیت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ بے وقوف نہیں ہے، اور یہ عقل جنہوں نے نہیں سیکھنی وہ لگے ہوئے ہیں دہاڑی پر اس کام پہ، دن رات یہی مشورہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیزی کریں، اور پھر عوام الناس کا دباؤ ڈلوا کر اپنی مرضی کی باتیں بنوائیں۔ آج کل پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، اب آپ دیکھ لیں اسمبلی میں کل کیا حرکتیں ہوئی ہیں، جو حتی کہ صحابہ اب شروع ہو گیا ہے، پہلے شروع ہوا تھا حتی کہ رسول، اس کو تو آنکھیں بند کر کے سب نے مان لیا، کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ سوال اٹھائے کہ کیا قرآن کی روح سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کی روح سے نبیوں کی ہتک کرنے والے کی کوئی دنیاوی سزا ہے کہ نہیں، کیا خدا کی ہتک کرنے والے کی کوئی دنیاوی سزا ہے کہ نہیں۔ وہ نکالتے، اس بحث میں پڑھتے، اس کی ضرورت ہی کسی کو نہیں ہے۔ مجال ہے حق بات کی خاطر کوئی کھڑا ہو سکے، اگر خطرہ ہو کہ اس میں عزت جائے گی، ٹوپی اترے گی، ٹانگ کھینچی جائے گی اور ممبری جائے گی، یہ اگر خوف ہو، کوئی نہیں ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو۔ لیکن بعض مجبوریوں میں بعض دفعہ حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب جو پیپل پارٹی کی موجودہ حکومت ہے، ان میں شیعہ عناصر بھی ہیں اور کافی ان کا زور بھی ہے بیچ میں۔ اب وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ احمدیوں کے ساتھ جو ہو چکا اب شیعوں کے ساتھ بھی دوبارہ کیا جائے، اور چونکہ صحابہ کی حد تک کا مسئلہ خصوصیت سے شیعوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور انہی کی خاطر اٹھایا گیا ہے۔ ایک پس منظر یہ ہے، اس لیے یہ لوگ اس کی تائید نہیں کر سکتے، لیکن پیپل پارٹی کی سنی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بہانے پیپل پارٹی کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ دوسرے پیپل پارٹی کے جو سنی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے خام خواہ فہمت ڈھائی ہوئی ہے، ایک اور ان کو ہتھیار دے دیا تو یہ تو سر پہ ایسے چڑھیں گے کہ پھر لاکھ کوشش کرو اتریں گے نہیں۔ یہ ہے اصل پس منظر جو بحث کل چلی ہے، اور اس پہ علامہ طارق صاحب ہیں کوئی سپاہی صحابہ والے، انہوں نے وہ ہنگامہ برپا کیا، آپس میں لگتا تھا کہ کرسیاں چل جائیں گی، اور آخر پہ جب دو موشنل برخوست شروع تھی، ایک وزیر صاحب نے اپنا جو پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا اس کے مطابق ایک بل پیش کیا ہوا تھا کہ اس پر بحث ہو، اور دوسری طرف یہ علامہ طارق صاحب یہ اٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بل جو ہے وہ صحابہ کی حد تک کے نتیجے میں فوجداری جو ہماری دفعات ہیں ان میں جرم داخل کرو اور اس کی سزائیں مقرر کرو۔ یہ بحث چلی ہے کل، اور بیک وقت دونوں بل پیش کر رہے تھے، اور مچھی ہٹا بن گیا تھا
اسمبلی کا فلور, اسمبلی کا ایوان, اور کہتے ہیں اس قدر تو میں ہوئی, اس قدر تو تکار ہوئی ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی, ایک ہنگامہ تھا. جب آخر بیچارے نائب اسپیکر صاحب نے تنگ آ کر اسمبلی برخاست کر دی, تو اس وقت یہ صاحب طارق صاحب جا کر اسپیکر کی اسٹیج پر, اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ گئے اور وہاں سے اعلان کیا کہ یہ جو میرا بل ہے یہ میں پیش کرتا ہوں, منظور ہے. تو جو ان کے چند ساتھی تھے یہاں مزدوروں کا جو یہ بل پاس ہو گیا. وہ پھر ایک جرنیل صاحب نصر اللہ بابر صاحب ہوم منسٹر ہیں, وہ تشریف لائے. ان کا میرا روب ہے کچھ نہ کچھ مولویوں پہ, فوجیوں کا, تو ان کے کہنے سے اترے اس کرسی سے, ورنہ اترتے نہیں تھے. وہ ان کو باہر لے گئے ایوان سے. یہ ہوگا اور ہونا ہے. جب تم ایک غلط موقف اختیار کرتے ہو تو ساری قوم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہو. اس جھنجٹ سے پھر باہر نکلنا ممکن نہیں رہے گا تمہارے لیے, نہ ہو چکا بلکہ عملاً ثابت ہو گیا ہے. اب جو وزیر صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے یا پیپل پارٹی کا گروہ, وہ صرف یہ نہیں کہ شیعوں کی حمایت کر رہے ہیں, ان کے ذہنی پس منظر میں یہ ساری باتیں ہیں کہ پہلے ہم نے بیوقوفیاں کی ہیں, مصیبت ڈال بیٹھے ہیں, اب اور ہم کریں گے تو اور زیادہ قوم کے لیے مشکل پڑے گی. سیاستدان دن بدن بیکار ہوتے چلے جائیں گے, طاقت کو ہم اپنے ہاتھوں سے سیاست سے مولویت کی طرف منتقل کریں گے. یہ سارے حقیقی خطرات ہیں جو اب دیکھنے لگ گئے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں. بتانا چاہیے, ڈر ڈر کے بہانے بنا بنا کے مولوی سے لڑ رہے ہیں. وہ کھلے بندوں میدان میں آ رہا ہے, تم بہانے بنا بنا کر کر رہے ہو, قوم کو کیا سمجھ آئے گی؟ اسے دو ٹوک ٹکر لو, کہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تمہارے یہ فتنے ہیں اور ساری دنیا میں امن ہے, ساری دنیا ترقی کر رہی ہے, اس لیے کہ وہ قومیں اپنے مذاہب کو فتنوں کا مجرم بھی بنا رہی. تم نے ساری قوم کو بانٹ رکھا ہے اور جو کام خدا کے ہیں اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے ہو, ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ دو ٹوک جواب دیں, مجال ہے پھر مولوی کی کوئی بات سنے گا. جب تم اپنا پہلو بچا کر چھپ کر پچھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہو تو ساری قوم سمجھتی ہے تم مجرم ہو, تم اسلام کے خلاف ہو. تم اسلام کے خلاف نہیں ہو, کوئی مجرم نہیں ہو, یہ مجرم ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے تم لوگوں میں؟ جب تک اس طرح دندنا کر میدان میں سامنے نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہارا پیچھا مولوی نہیں چھوڑے گا اور تمہاری جان بچانی مشکل نہیں ہوگی. آج نہیں کل کوئی اور کمزور حکومت آ گئی یا تمہارا توازن ذرا اور بگڑا تو پاؤں طرح سے زمین نکل جائے گی. پہلے تھوڑی مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں قوم کے اوپر. اصولی بحث ہے, میں نے جیسا کہ بیان کر رہا ہوں, ساری دنیا میں کہیں نہ ہندو بٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہمارے اختلاف بہت زیادہ ہیں. حالانکہ اختلاف اتنے ہیں, ان میں بعض آریہ توحید پرست بھی شمار ہوتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس میں الہی کتب میں, ویدوں وغیرہ میں توحید ہی ہے, دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اس پر مسیح اسلام کے ساتھ ان کے ساتھ بحثیں چلتی رہی ہیں. لیکن دوسرے جو بے شمار دیویوں کو پوجنے والے ہیں ان کی حد تک نہیں ہوتی اس پہ کہ تمہاری دیویوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہوگا ان کا عقیدہ, ہم نہیں مانتے, لیکن ہندو یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. ہزار اختلاف ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ہاں ہندو یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. اصول یہ بنا بیٹھے ہیں کہ مذہب کے دائرے میں اختلافات کے باوجود اگر قوم اکٹھی رہے تو اس سے ایک فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ سیاسی جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اور سیاست میں تفریق پیدا نہیں ہوتی. اس اصول پر ہندو اگر 70 کروڑ ہے تو 70,000 اختلاف بھی ہو تب بھی وہ ایک جماعت بنا ہوا ہے. اور مسلمان اگر یہاں 12 کروڑ ہے تو وہ ایک دوسرے کی کھال اتار رہا ہے اور اسلام کو بہانہ بنا کر قوم کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے. یہ واضح حقیقت ہے جس کو ان کو پیش کرنا چاہیے اسمبلیوں میں اور بتانا چاہیے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. مولویت اپنی جگہ کوئی فتوے بے شک لگائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے اوپر لگائے ہیں, ہم ان پہ لگاتے رہے ہیں جو ابھی فتوے, کوئی ہمیں اس میں اور نہیں ہے کیونکہ جس تمہیں حق ہے فتوے دینے کا ہمیں بھی تو ہے. کہ ظفر اللہ خان صاحب جب 1953 کی عدالتی کارروائی میں پیش ہوئے تھے تو چودھری نذیر احمد صاحب
जो उस वक्त उससे पहले उस वक्त भी थे या पहले वजीर थे गालबन, मरकजी हुकूमत में वजीर रहे थे, वो पेश हुए थे मौलवियों की तरफ से। तो उन्होंने उस वक्त वजीर नहीं होंगे अगर पेश हुए थे तो उन्होंने ये सवाल किया चौधरी साहब से कि चौधरी साहब बताइए आप मुझे क्या समझते हैं। अब वो समझता था कहेंगे मैं गैर मुस्लिम कह देंगे, तो मैं देख लो जी क्या कह रहा है। चौधरी साहब ने आराम से जवाब दिया जो आप मुझे समझते हैं, सीधी बात है। अब इसमें कौन सी झगड़े की बात है, आप मुझे क्या समझ, जो मुझे आप समझते हैं, बस बात खत्म हुई। तो समझने से क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें, तुमको तो झूठ समझते हो, लेकिन इसलिए कि तुम हमें गैर मुस्लिम समझते हो, हम ये हक है कि हम तुम्हें निकाल के उम्मत से बाहर निकाल दें और एक दूसरे को बेशक गैर मुस्लिम कहते रहें। ये कहां से इंसाफ है, ये कौन सा तकवा, कौन सी अकल की बात है। और ये बहसें सियासत से क्या ताल्लुक रखती हैं, इनको निकाल कर सियासत से बाहर फेंको। कायद आज़म की कामयाबी का राज यही था, उनको ज्यादा बातें नहीं आती थी, यानी करते नहीं थे ज्यादा बातें, लेकिन बड़ा शफाफ दिमाग था। उन्होंने एक फैसला किया, उस पर कायम रहे मजबूती के साथ कि मैंने सियासत में मजहब को दखल नहीं देने देना। और मुसलमान की तारीफ मेरे नजदीक कौमी वहदत के लिए इतनी काफी है, जो अपने आप को मुसलमान कहता है मुस्लिम लीग का मेंबर बन सकता है। बड़ा मौलवियों ने जोर लगाया, मजाल थी जो कायद आजम को के पाय सबात में जरा सी भी जुम्बिश दे सके, मजबूती से कायम रहे। उनकी अजमत इस बात में है कि बासूल इंसान थे, साहिब किरदार थे और बेखौफ थे, कभी मौलवी से नहीं डरे। उनकी नकाली करें, उनकी पैरवी करें तो हमारे सियासतदान भी गलबा पा सकते हैं। उनके होते हुए मौलवी की तो हैसियत ही कोई नहीं रही थी। मौलवी तो गलियों में फिरता था, कोई इसकी बात नहीं सुनता था, कोई इसके जलसों में नहीं आता था, तमाम कायद आज़म के पीछे लग गए थे। इसलिए बासूल इंसान, बाहिम्मत इंसान, साहिब किरदार इंसान, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई का एक रूप था, सारी कौम दिल से तस्लीम करती थी। अब ये जो मौलवी का मुकाबला करने वाले सियासतदान हैं, अच्छे लोग होंगे, बट डरपोक बड़े हैं। उस मैदान में आके मुकाबला नहीं करते जहां मौलवी उनको खींचना चाहता है, जाए वहां, डरते क्या हैं, और बताएं दुनिया को कि ये कह रहा है, हम ये कह रहे हैं, और इस्लाम की बहस ही गलत है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, अपना रोब डालने के लिए, अपनी बड़ाई की खातिर ये लोग मैदान में उतरे हैं, इस्लाम को जलील कर रहे हैं, कौम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टुकड़े टुकड़े करते हैं, जलील करते हैं, एक दूसरे से लड़वाते हैं, सहाबा के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कहें कि हमने फैसला किया, अब हम ये नहीं होने देंगे, जाए गलियों में, जाए लड़ाए जोर। कायद आज़म के खिलाफ ये गलियों में नहीं निकले थे, कितना जोर लगाया था, क्या बना, सारे हिंदुस्तान का मौलवी कायद आज़म को काफिर आज़म कहता है, उनके खिलाफ गलियों में निकला था, कौड़ी की भी उम्मत ने परवाह नहीं की, इसलिए कि सच्चाई और बहादुरी का रूप पड़ा करता है। तो मैं इन लोगों को जो अपोजिशन से ताल्लुक हो या हुकूमत में की पार्टी से ताल्लुक हो, इनको मैं नसीहत करना चाहता हूं कि वो असूली तौर पर आपस में कितनी भी दुश्मनी हो, इस वक्त इकट्ठे हो जाएं। ये इंतहाई बेवकूफी होगी नवाज शरीफ साहब की पार्टी की या किसी और की कि पीपल पार्टी को गले से उतारने की खातिर मौलवी को गले चढ़ा लें। पीपल पार्टी तो आज आई और कल गई, मौलवी ने तो फिर नहीं उतरना। ये तो बला मुस्तकिल है, ऐसा पीरे तस्पा है कि जो एक जगह गर्दन में फंदा डाल गया तो मजाल है जो उतर सके तुमसे। तो ये मैं समझा रहा हूं, अकल दे रहा हूं, खुदा के वास्ते होश करो, बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूं। आपस में लड़ते रहो, जो मर्जी करो, मुझे इससे क्या, मैं सियासतदान नहीं हूं, लेकिन मौलवी को अगर तुमने सिर पे चढ़ा लिया और इसको इस्तेमाल करके पीपल पार्टी की हुकूमत को गिराने की कोशिश की तो तुम भी गए। दौलताने से नसीहत पकड़ो, किस तरह कौम में जुल्म हुए थे, किस तरह इख्तलाफ पैदा हो गया था। तो ये काम नहीं चलते, बेवकूफियों की बातें हैं। अपने असूलों पर कायम हो और उसमें पीपल पार्टी के साथ इत्तेफाक करो कि जहां तक इस्लाम के गलत इस्तेमाल का ताल्लुक है, लोगों की इश्तियाल अंगेजी का ताल्लुक है, हम तुम्हारे साथ हैं। मौलवी से अपनी गर्दनें आजाद कराओ, फिर देखो कि सारी कौम किस तरह आजाद होती है। पहले मैं कहा करता था पाकिस्तान बेचारा या थानेदार का गुलाम है या तहसीलदार का,
اور وہ قوم یا پٹواری کا، رشیدہ سے برکت پٹواری کا، تو میں کہا کرتا تھا ان لوگوں کو جن سے ملاقاتیں رہتی تھیں کہ تم آزادی کی باتیں کرتے ہو، بیچارے قوم کو تھانے دار اور پٹواری سے تو آزاد کرا لو، پھر برٹش حکومت کے خلاف جتنے مزید نعرے لگا لینا۔ ان کے جو نظام کے جو ادنا ادنا چاکر تھے وہ تو تمہارے وزیروں پر بھی سوال ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ ذرا جب پٹواری کے پاس سے گزرتے ہیں اپنے حلقے کے تو اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں دل سے، چاہے اس کو جو مرضی ذلیل سمجھیں، مگر مجال ہے جو اس کو ناراض کریں، اس سے انہوں نے جھوٹے کام کروانے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ کی حکومت چلتی ہے پھر آخر ایسی باتوں میں۔ مولوی کو بھی خوش رکھتے ہیں اس لیے کہ مولوی سے دوسروں کو گالیاں دلوانی ہوتی ہیں، اور مولوی کو استعمال کرانا دوسروں کے پیچھے ڈال دیا، اور وہ ہر وقت ڈالتا پیچھے دوسرے کے پیچھے پڑتا رہتا ہے۔ ابھی انہوں نے سودا بازی کی تھی ہمارے متعلق، پتا ہے آپ کو، جو وہاں ہوا ہے صدر صاحب بہت شریف نفس تعلیمی یافتہ بزرگ، ان کے خلاف کوئی میری شکایت نہیں، مگر مولوی سے ووٹ انہوں نے ضرور مانگا اس کے لیے، پیپلز پارٹی والوں نے، اور ہر دفعہ سب سے اچھا سودا احمدی کا کرتے ہیں۔ فوراً احمدی کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے، مولوی صاحب یہ فرمائے نوش فرمائیے اور ہماری خاطر بتائیں کیا کرتے ہیں۔ تو مفتی فضل الرحمان صاحب نے، وہ تو ویسے گوشت خور ہیں، احمدی کا گوشت اس شوق سے قبول کرتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل ہمارے ووٹ تمہارے ساتھ۔ اور اب وہی مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ہم گوشت کھائیں گے، کہتے ہیں جب تک ہم بندوق کی گولی سے ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کرتے اب کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو مولوی کہتے آج کچھ کل کچھ، آج اس کا کل اس کا، کن باتوں میں پڑ گئے آپ بیچارے؟ آپ نے تو بنایا ہوا ان لوگوں کو۔ ایک دفعہ سامنے آیا جیسے قائد اعظم آئے تھے، ایک بھی مولوی سامنے نہیں رہا، سب کے پاؤں اکھڑ گئے، اور قوم بنے گی نہیں ورنہ، یہ مصیبت ہے نا۔ میں تو سیاست بتا رہا ہوں آپ کو، ہم ایسے لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ان کو ہمیں لڑنے دو، چلو یہ جو مرضی کہیں ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے اخلاق سے، قرآن سے، دلیل سے، سنت سے۔ تو دیکھا اس مصیبت میں آ گئے بیچ میں خام خواہ۔ آپ آئے مجھے مار، مولوی کے چکر میں پڑ گئے، سیاست دانوں، عقل کرو، خدا کا خوف کرو، ابھی بھی ہوش کرو، یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے، پڑھتے رہنے دو، تم کو ہم الگ تم الگ، ہم دائرہ سیاست کے ہیں، تم دائرہ مذہب میں ہو، جو مرضی کرتے پھرو، تم خدا کو جواب دو گے، ہم نے تو قوم کو جواب دینا ہے۔ خدا کو جواب کے تو سیاست قائل ہی نہیں ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم تو قوم کو دیں گے، تم خدا کو جواب دے کے پھرنا، اور خدا کے مقابلے پہ شیر ہونے کی تم ضرورت بھی نہیں، مولویوں میں ہے، وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم اپنے خدا کو سنبھال لیں گے۔ تو اس لیے ان سے پیچھا چھڑاؤ، آپس میں اتحاد کرو۔ یہ جو سب ہیں جھگڑے، یہ فلاں عزت اور فلاں ناموس، یہ سب مولوی کا قصہ ہے۔ ان ناموس کی باتوں کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے۔ جہاں بھی ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اللہ اس کو پکڑے گا اور خدا فیصلہ کرے گا، اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اور فضیلت کے دعووں کو، جس طرح کہ ہمارے متعلق بنا بیٹھے ہیں، فضیلت کے دعووں کو گستاخی قرار دینا جہالت ہے، کیونکہ یہ مناسب کی بحث ہے، اور تمام دنیا میں اگر اس کو گستاخی سمجھا جائے تو ایسی جنگ چھڑے گی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں کہ پھر وہ جنگ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلو اور امن سے حکومت کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ قوم ترقی نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے؟ دو قدم آگے جاتی پھر پیچھے کھسک جاتی ہے۔ یہ ٹانگیں کھینچنے والے موجود ہیں ہر وقت، اور ہر دفعہ سیاستدان خود ماشاء اللہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک ماشاء اللہ سے پیچھا چھڑاتے ہیں، مصیبت پڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلا ماشاء اللہ کی خیر مقدم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا کب آئے گا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اب تو فوج آئے گی، اب تو فوج۔ جس فوج کو بار بار یہ کہا جائے کہ تم آ جاؤ، آ سکتے ہو، ان بیچاروں کے پاس طاقت تو ہوتی ہے، وہ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں؟ اور ان میں سیاست چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ درست ہے۔
فوجی چاہے ناراض ہوں یا کچھ کریں، فوج ایک مشین ہے، ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہوئی ہوئی ہے. ان میں حب الوطنی ہونی چاہیے، قربانی کی روح ہونی چاہیے، اور اپنے مقاصد میں بہت اعلیٰ صلاحیت حاصل کرنا ضروری ہے. تمام دنیا میں بڑی قوموں کی مثال دیکھ لو، وہاں فوجوں کو کون سیاست میں آنے دیتا ہے؟ ہاں جب ریٹائر ہو جائے اور ان میں اگر کوئی صلاحیت ہو، جیسے آئزن ہاور ایک دفعہ آئے تھے، تو ان کے لیے منع نہیں ہے. مگر فوج کے دوران فوج کی طاقت کا غلط استعمال یہ بالکل جائز نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج آ جائے گی تو شاید یہ بعض اور سختیاں کم ہو جائیں. میں بالکل اس کا قائل نہیں. انصاف کی بات کروں گا، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ فوج کو اپنے موقف پر رکھا جائے، ان کو یہی سمجھایا جائے کہ تم وہاں رہو، اور سیاست کو فوج سے اگر بچانا ہے تو سیاست کو باصول بنانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کو کہو باصول رہو، اپنے دائرے میں رہو، اور سیاست کو بے اصول کر دو. بے اصول سیاست پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ فوج کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کون سا اصول ہے جس کو ہم غالب رکھیں. ایک اصول یہ ہے کہ فوج اپنے دائرے میں رہے، ایک اصول یہ ہے کہ قوم مر رہی ہے، اپنے دائرے میں رہو اور اس کو نہ بچاؤ. جب ایسا سوال اٹھتا ہے تو بقول شیکسپیئر وہ مقام آ جاتا ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوشچن. اب تو سوال یہ ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں. تو سیاستدان جس نہج پر چل رہے ہیں اور مولوی کے ساتھ ان کی جو روابط ہیں اور مراسم چل رہے ہیں، یہ ہیں جو ہر دفعہ ان کو اصولوں سے ہٹا کر قوم کو ایک دوسرے سے مخالف کر کے اشتعال انگیزیوں کے مواقع مہیا کر کے ایسے خوفناک مناظر گلیوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں فوج باصول بھی ہوں اگر افسران تو یہی فیصلہ کرنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے کہ اب بتاؤ ہم کیا کریں. حکومت ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، دفاع ہمارا کام ہے، مگر قوم کو اگر مر رہی ہو تو اس کو بچانا کس کا پھر کام رہ جاتا ہے. جب اس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر خود بھی اسی سیاست کا مطلب بھی جھوٹ ہے آج کل. پھر وہ خود بھی بیچارے سیاست میں مبتلا، اور فوج بھی گئی ہاتھ سے، سیاست بھی گئی. یہ سارا فتنہ اصل میں مولویت کا ہے. تم یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے مولویت کو سیاست میں دخل نہیں دینے دینا، اور صاف ستھری سیاست کرو. پھر دیکھو فوج خود ادب سے تمہاری متاحت رہے گی. فوجی پاگل تو نہیں ہے، بہت اچھے ذہین لوگ، قوم کا ایک بہت اعلیٰ طبقہ فوج میں جاتا ہے، اور ان کے اندر ایک باقاعدہ نظم و ضبط کی ٹریننگ ہے. اس تربیت میں رہ کر وہ بہت صلاحیتیں ایسی رکھتے ہیں جو باہر کی آزاد خودرو پودوں میں نہیں پائی جاتی. ایک ایسے باغ کی طرح ہے جس کی خود پرورش کی گئی ہے، مگر ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس سے ہٹ کر اس باغ کا کوئی موقع نہیں ہے. تو ان کی صلاحیتوں کی قدر کرو، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اپنی عقل استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تیز عقلوں والے سیاستدان موجود ہیں، مگر خود غرضی کھا جاتی ہے ان کو. جہاں خود غرضی آئی وہاں اندھے ہو گئے. تو اخلاقی قدروں کی اہمیت کو جانو. جب تم سچ پر قائم ہو اور خود غرضی چھوڑ دو، خواہ حکومت ہاتھ جاتی رہے، تو اچانک پاکستان کی سیاست سارے صحت مند ہو جائے گی. اور ناممکن ہے کہ سیاست صحت مند ہو اور کوئی فوجی خواہ کیسا ہی ایمبیشس ہو، خواہ کیسا ہی بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہو، وہ ایسی سیاست کو ٹیڑھی نظر سے دیکھ سکے جو صالح سیاست ہو. یہ ناممکن ہے. صالح سیاست سے مراد یہ نہیں کہ موجودگی ہو، وہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں. صالح سیاست کی مراد ہے جو مذہب سے الگ اپنے اصولوں میں سچی اور اپنے اصولوں کی پابند اور اپنے ملک کی وفادار. ان میں بد کردار بھی شامل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان آج کل کی دنیا میں بڑی بڑی قوموں کے رشوت کھاتے ہوئے پکڑے گئے اور کئی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. میں ان کا اور قسم کا مضمون ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بحیثیت سیاست جاپان کی سیاست صالح ہے،
क्योंकि वहाँ फितना गरियों को मकाम नहीं, मतलब सियासत के उसूलों में दखल की इजाज़त नहीं है। इंग्लिस्तान की सियासत साले है, जर्मनी की सियासत साले है, अमेरिका की सियासत साले है, यानी अपने उसूलों के लिहाज से, किरदार के लिहाज से जब वो बिगड़ते हैं तो सियासत पर बुरा असर पड़ना ही पड़ना है और पड़ जाया करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट देखा है किस तरह बाज एक दूसरे के बाद बदनाम होकर निकले हैं, या निकले हैं तो बदनाम हुए हैं। तो वो बात मैं समझाना चाहता हूं, अपने किरदार को ऊंचा करोगे तो वो एक अलग मसला है, उससे तुम्हारी अपने सियासी वक़ार में बड़ी वक़्त पैदा होगी और तुम्हें दवाम हासिल होगा। सियासत को बाउसूल करोगे तो कोई गैर सियासी तबका, खा वो मौलवियत हो या फौज हो, तुम्हारे अंदर दखल देने का सोच भी नहीं सकता। यानी पहले अमेरिकन सियासतदानों से गलतियां नहीं हुई, जापानी प्रेसिडेंट से गलतियां नहीं हुई, यहाँ जर्मनी के जो सरबराह थे पीछे वो बाज जराइम में मुलव्वस नहीं पाए गए, लेकिन सियासत को नुकसान नहीं हुआ। ये फर्क मैं बताना चाहता हूं। सियासत चूंकि साले थी, जब वो पकड़े गए वो उठा के बाहर फेंक दिए गए, लेकिन सियासत के उसूलों को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उसूलों की सौदाबाजी ये लोग नहीं करते। तो अपनी सियासत को बचाओ, अपने उसूलों की सौदाबाजी ना करो, और जो गैर तुम में घुस गए हैं और तुम पर काबिज हो चुके हैं, इनको और सर न चढ़ाओ, इनको अपनी जगह पर रखो और डालो इनको अवाम उन्नास के पीछे, जिनको ये तुम्हारे पीछे डालते हैं। इतनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सारी बात ही झगड़े अवाम उन्नास का रोब है। अवाम उन्नास के पीछे मौलवी को क्यों नहीं डालते? अपने पीछे जो मौलवी को डालते हो या मौलवी तुम्हारे पीछे अवाम उन्नास को डालते हो, सियासतदानों के लिए कोई मुश्किल नहीं। बार बार बयान दें कि मौलवी का काम दीन की हिफाजत है, और दीन की हिफाजत में सिर्फ अकीदे की बहसें नहीं है। दीन जो हमें दिखाई देने वाला दीन है, अकीदे के मुताबिक जमाने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो हमें दिखाई देने वाला दीन है वो अखलाक है, वो लेन देन के मामलात हैं, वो सच्चाई है, वो गरीब की हमदर्दी वगैरह वगैरह। तो मौलवियों को स्पुर्द कर दो, कौम को हमने तुम्हारे पीछे डाल दिया, अब इनसे निपटो। मौलवियों में ताकत नहीं है, और अगर ये इस्तेमाल करें तो हो सकता है कुछ इस्लाह हो भी जाए। 100 बिस्मिल्लाह, अच्छे काम में इस्तेमाल होंगे ना। फिर अगर उन्होंने अच्छे काम किया, इज्जत हुई, तो फिर सियासतदान के तौर पर भी उनको ले आएगी कौम। लेकिन सही रास्ते से दाखिल हों, सच्चे लोग जो नेक लोग हैं, हमें तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं। मौलवी हो जो मर्जी हो, हमारे हजार खिलाफ हों, अपनी जात में सच्चे तो हों। इसलिए मैं ये मशवरा दे रहा हूँ। बात तो चली थी उसी पे, अकीदे पे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो इख्तिबासात जो बहसों में से निकाले गए हैं, जिंदा अली, मुर्दा अली वगैरह, उसका मैं उसूली जवाब ये दे चुका हूं कि मसलक की बहस पहले तय कर लो। हमारा मसलक, सुनियो तुम्हारा मसलक और शियो तुम्हारा मसलक एक है कि नहीं? एक है कि मसीह और महदी का ये मर्तबा है, ये हम साबित कर चुके हैं और बार बार करेंगे। इसके बाद मसीह मौत को उस मसलक से हटा कैसे सकते हो? तुम हटाकर ये साबित करना चाहते हो कि झूठा है? तुम्हारे खौफ से वो अपना सच्चाई का मसलक छोड़ दे जो तुम्हारा भी है। ये बिल्कुल अलग बहस है। जहां तक मर्तबे और मकाम का ताल्लुक है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और दीगर सहाबा के मुतालिक मसीह मौत की जो बहसों से अलग मुस्बित तहरीरें हैं, वो मैं आज तो वक्त नहीं, कल मैं सुनाऊंगा। वो पढ़कर देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि आपका मसलक क्या है। वहां बताओ कहाँ इश्तियाल अंगेज का मौका तुम्हें मिलता है, वहां बताओ मशहूर इस्लाम ने कहाँ किसी के खिलाफ क्या बात कही है। बस मनसब की बहस में तुम्हें कोई मजाल नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हारा कि मसीह मौत पर कदम लगाओ। जो वैसे बयान है कि आप सहाबा को क्या समझते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो क्या समझते थे, वहां बात करो। कितने मिनट है बाकी? है? अच्छा, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक
शेष में फरमाते हैं यानी मुझे हजरत अली और हुसैन से एक लतीफ मुनासबत है और इसके राज को सिर्फ दो मशरिकों और मगरबों का रब जानता है और मैं अली और उसके दोनों बेटों से मोहब्बत रखता हूँ और जो आपसे दुश्मनी रखे उसका दुश्मन हो। ये मसलक है। तो जरा तकवा होता है ये हैदराबादी मौलवी साहब में, तो ये भी तो पढ़ते, ये भी साथ बता देते। फरमाते हैं ए अल्लाह तू उसका दोस्त बन जा जो उसका यानी अली का दोस्त है और उसका दुश्मन हो जा जो उसका दुश्मन है। फरमाते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तकी और नकी थे, उन लोगों में से जो रहमान खुदा को सबसे ज्यादा महबूब है और मुंतखब खानदान में से थे, चुनिंदा खानदान, अपने जमाने के सरदारों में से खुदा के गालिब शेर थे और खुदाए हन्नान के जवान थे, सखी, खुश दिल और यगाना बहादुर थे, जो मैदान से नहीं हटते थे खा उसके मुकाबले में दुश्मनों की एक फौज हो। वो हर भलाई में और फसाद और बलागत में कामिल था और जिसने आपके कमालात का इनकार किया तो वो बुरे राह पर चला। आप खुदा के मुकर्रब बंदों में से थे और आपके साथ ही उन साबिकीन में से थे जिन्होंने फुरकान का प्याला चूस कर पिया। सुभान अल्लाह। कुरान का वहां चूस कर, ये प्यार और मोहब्बत में जैसा बच्चे लुत्फ उठा रहे होते हैं ना किसी चीज का, शरबत का, तो वो चुस्कियां ले लेके पीते हैं करके। ये एक सच्चे का बयान है, उसके बगैर किसी मौलवी के दिमाग में आ ही नहीं सकती ये बात। हजरत अली का फुरकान का वैसे चूस कर पिया, बेहद मोहब्बत और प्यार से कुरान करीम से मोहब्बत की और आपके इरफान को हासिल किया और आपको कुरानी दकाइक का अजीब फहम अता किया गया था। सिरुल खिलाफा में ये इबारत है। वो दूसरी इबारतें लेते हैं जहां गुफ्तगू बहस की है, वहां मनसब अली और मनसब मसीह और मनसब महदवियत है। वहां मसीह मौद उस मौक़िफ़ के सिवा कोई और मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकते, जो चाहो तुम कर लो और वही तुम्हारा मौक़िफ़ है। ये मैं चैलेंज करता हूं। अब मौक़िफ़ के परखचे उड़ाते हो तो अपने पहले खुदकुशियां करो, अपने मौक़िफ़ के परखचे उड़ाओ और तुम्हें कोई हक नहीं है लोगों अवाम को इश्तिहार दिलाने का मौक़िफ़ की बहस में। जहां मसीह मौद इस्लाम का सहाबा और हज़रत अली वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिज़वानुल्लाह अलैहिम से दिली इश्क का ताल्लुक है, वहां बातें करो, फिर अवाम नास फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है और किसको सच्ची मोहब्बत है। ये बाकी बातें फिर इंशाल्लाह कल, और वो भी है वो बयान छपे हैं, वो भी तो लेने हैं, कल लेके आना ना साथ, या ये बख्तियार साहब के बयान पूरे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। शिकायत करते हैं लोग कि वक्त जल्दी गुजरता है, बहुत चीज मुझे खत भी बड़े आते हैं, तो हम क्या करें, मजबूरी है। तो बढ़ा दे थोड़ा सा ऊपर कर दे, मैंने और भी तो काम करने हैं मुश्किल है, इसलिए देखेंगे। मेरा ख्याल है कुछ अर्से के बाद ये जो मजलिस है इसको खत्म करके इसकी जगह जो मैंने बच्चों से मजलिसें लगानी है, कुरान करीम सिखाना है, किस तरह कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ाया जाए, इन मजालिस की तरफ आते हैं फिर मुतफर्रिक, और दोबारा फिर इनकी तरफ वापस आ जाएंगे। 2-4 मजलिसें लगा लेते हैं इनके साथ, जो आमतौर पर उछलते कूदते और अहमियों पर हमले करते हैं, उसका कुछ दिफा अहमियों को मालूम हो जाए, तरीका आ जाए, तो फिर हम इंशाल्लाह दूसरी बातें शुरू करेंगे जो ज्यादा मुफीद और मुस्बित पहलू रखती हैं। फिर आइंदा कभी तुम इन में हवाले इकट्ठे कर लेना मालूम के, फिर किसी वक्त सही, ठीक है। तो 1-2 मजालिस आइंदा की इसी पे रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह, ठीक है। होम्योपैथिक भी चल रही है, उसके अलावा कई मुस्बित प्रोग्राम मेरे ज़हन में हैं, तो वो देने वाले हैं। फिर आम सवाल जवाब की मजालिस के लिए भी वक्त बहुत थोड़ा रहता है, अब वो परसों होगी हमारी इंशाल्लाह, तो वो तो उसी तरह रखें, उसके सवाल इकट्ठे करें। उसका लोगों को अपना एक अंदाज का खास एक अंदाज है, उसका लोगों को उसका बहुत लुत्फ आता है और फायदा पहुंचता है। हर कसर नाकस के ख्यालात जाहिर होते हैं लोगों पर, उसके जवाब मिल जाते हैं। अच्छा जी, इजाजत है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।